یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم، اخلاق کا بیان۔ اخلاق سب فطری اور جبلی ہیں، یعنی قدرتی طور پر اللہ نے انسان کے اندر یہ صفات رکھی ہیں اس کے اندر، اور درجہ فطرت میں کوئی خلق نہ مذموم نہ محمود۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیت پیدا فرمائی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، نہ یہ برا ہے نہ اچھا ہے، بلکہ مواقع استعمال سے ان میں مدح و ذم آ جاتی ہے۔ یعنی آپ اس صلاحیت کو جس طرح استعمال کریں گے، اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ خوبی کہلائے گی، غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کو عیب کہیں گے۔ حدیث میں ہے من آتا للہ و منع للہ فقد استکمل ایمانہ، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے روکا تو اس کا ایمان مکمل ہوا۔ اس میں اعطا اور منع دونوں کے ساتھ للہ کی قید ہے، دینے کے اللہ ہی کے لیے دینا اور منع یعنی اللہ ہی کے خاطر روکنا، جس سے معلوم ہوا کہ سخاوت مطلقاً محمود نہیں اور بخل مطلقاً مذموم نہیں، بلکہ سخاوت اللہ کے لیے ہو تو محمود ہے، اور دوسرے جگہ پر خرچ اسراف کم کیوں ہوتا ہے؟ وہ بخل تو نہیں کر رہا، خوب خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کو ناجائز کہا ہے کیونکہ وہاں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اور بخل جو ہے مطلقاً مذموم نہیں، بلکہ اگر خدا کے لیے ہو تو دونوں محمود ورنہ دونوں مذموم۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچہ کرنے سے منع فرمایا وہاں خرچہ نہ کرنا یہی خوبی ہے، جہاں خرچہ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچہ کرنا یہی خوبی ہے۔ تو گویا خرچہ کرنا اور نہ کرنا اس میں اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی خوبی نہیں، خوبی آئی اس کے اندر جو بنیاد ہے اللہ کے لیے یہ کام کرنا، تو اللہ کے لیے خرچہ کرنے کا کام کریں گے تو یہ خوبی کی چیز، وہ سخاوت کہلائے گی، اور اللہ کے لیے آپ خرچہ نہیں کریں گے تو وہ بخلا نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنی ضرورت پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی آدمی اپنی ضرورت لے کر کے آتا تھا تو اگر وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے اسباب آپ کے پاس موجود ہوتے تھے تو آپ خود ہی پورا کر دیتے تھے، اور اگر نہیں ہوتے تھے تو بہت سی مرتبہ وعدہ فرما دیتے تھے کہ دوسرے وقت آنا۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے صحابہ میں سے جو صاحب حیثیت ہوتے تھے ان کے پاس بھیج دیتے تھے۔ چنانچہ ایک آدمی اپنی ضرورت لے کر کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یوں کہا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ، یعنی حضرت عثمان کے پاس جاؤ، کہہ دینا میرا نام لے کر کے۔ اب وہ رات کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا، ان کے گھر پہنچا، گھر کے دروازے کے قریب جب پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ حضرت عثمان اونچی آواز میں اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کان لگائے، معلوم ہوا وہ چراغ جو تھا اس کی بتی یعنی وہ ڈیوٹ جس کو کہتے ہیں وہ ذرا اونچی کر دی تھی۔ اب اونچی کریں گے تو تیل زیادہ جلے گا، کم کریں گے تو تیل کم جلے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ کی بتی اونچی کیوں کر دی۔ اس نے جب یہ بات سنی تو سوچنے لگا کہ جو آدمی چراغ کی بتی اونچی کرنے پر اپنی بیوی کو ڈانٹے، اور بیوی بھی کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، تو وہ میری حاجت کیا پوری کرے گا؟ وہ تو کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر جو ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
تو یہ بڑے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے کسی کو دوسرے کے پاس جب بھیجتے ہیں تو بعد میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، یعنی تمہارا وہ کام پورا ہوا یا نہیں۔ چنانچہ دوسرے دن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا ہوا، وہ تمہارا کام ہوا کہ نہیں؟ تو جو بات ہوئی تھی اس نے سچ سچ بتا دی، کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں تو گیا وہاں، لیکن یہ صورت پیش آئی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو جو ہے چراغ کی بتی اونچی کرنے پر ڈانٹ رہا ہو وہ میری حاجت کیا پوری کرے گا، اس لیے میں تو واپس چلا آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جاؤ پھر جاؤ۔ آپ نے بھی دوبارہ تاکید فرمائی۔ چنانچہ وہ گیا اور وہ اپنی حاجت پیش کی تو اس کو جتنی امید تھی اس سے بھی بڑھ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیا ہے نا، خوب دیا۔ جب حضرت عثمان دے چکے تو اس نے پھر وہ واقعہ بیان کیا، کل رات ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا اور میں آیا تھا آپ کی خدمت میں، لیکن یہ قصہ پیش آیا تو میں واپس لوٹ گیا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا وہی بات اصل میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے سمجھا ہی نہیں، ہم تو ان کی منشا کو دیکھتے ہیں، وہ کہیں جہاں خرچ روکنے کے لیے وہاں ایک پائی بھی نہیں دیں گے، اور جہاں خرچ کرنے کے لیے کہیں اپنی دولت لٹا دیں گے وہاں پر، یعنی گویا اللہ کے حکم پر ہم کو تو عمل کرنا ہے، یہی اصل چیز ہے۔ سمجھا کہ سخاوت اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی محمود نہیں ہے۔ کوئی آدمی خرچ کر، جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے وہ ایک طرح کی سخاوت ہی تو ہے، لیکن اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور بخل اپنی ذات کے اعتبار سے مذموم نہیں، بلکہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ کس کے لیے؟ اللہ۔ بندے کا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بس یہ خوبی اگر آ جاتی ہے تو دونوں چیزیں اپنی جگہ۔ تو گویا یہ جتنی صلاحیتیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے استعدادیں انسان کے اندر رکھی ہیں تو وہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ مال خرچ کرنے کی صلاحیت، مال کو روکنے کی صلاحیت، مال خرچ کرنے کی صلاحیت اس کو سخاوت سے تعبیر کرتے ہیں، مال کو روکنے کی صلاحیت اس کو تعبیر کرتے ہیں بخل سے۔ سمجھایا کہ نہیں؟ اب یہ صلاحیت کہاں استعمال ہو رہی ہے اور کس کے حکم کے مطابق استعمال ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا ہے وہاں استعمال ہو رہی ہے تو وہ قابل تعریف ہے، چاہے وہ سخاوت ہو چاہے بخل ہو۔ اور اگر اللہ نے جہاں حکم دیا ہے وہاں نہیں ہو رہا ہے تو وہ قابل مذمت ہے، تو چاہے وہ سخاوت ہو چاہے وہ بخل ہو۔ سمجھایا کہ نہیں؟ بھائی جو آدمی لوگ دوستوں پر خرچ نہیں کرتا بلا ضرورت تو دوست اس کو بخیل کہتے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہوں میں بخیل نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہوں میں تو بخیل وہ کہلاتا ہے جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں وہ خرچہ نہ کرتا۔ تو بہرحال یہ جتنے بھی اخلاق کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیت اور استعداد رکھی ہے وہ اس کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ ہم جو برتتے ہیں یعنی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ اعمال ہیں، وہ اخلاق نہیں۔ اعمال جو ہیں وہ اخلاق کے تابع ہوتے ہیں۔ جو اخلاق درست ہو جائیں گے تو اعمال بھی درست ہوں گے، اور اخلاق بگڑیں گے تو اعمال بھی بگڑیں گے۔ سمجھا کہ نہیں؟ کسی آدمی کے اندر اگر ہرس آ گئی، لالچ آ گئی، تو اس لالچ کی وجہ سے مال حاصل کرنے کے لیے وہ غلط طریقے استعمال کرے گا، چوری کرے گا، دھوکہ دے گا لوگوں کو، اسی طریقے سے اور طریقے جو شریعت کے منع کیے ہیں وہ استعمال کرے گا۔ یہ کیوں آیا؟ مال کی لالچ کی۔ یہ ہرس، یہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ یہ ہرس خلق ہے، برا خلق ہے، برا خلق ہے۔ اخلاق دونوں طرح کے اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، تو یہ برا خلق ہے۔ اور یہ جو دھوکہ دینا اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے اور چوری کرنا، لوٹ لینا، یہ سب اسی ہرس کی وجہ سے۔ تو دیکھو ایک خلق اندر تھا برا، کون سا؟ ہرس۔
اس برے خلق کی وجہ سے اس کے بہت سارے اعمال بگڑ گئے. تو یہ وہ اعمال ہیں، اس کو اخلاق نہیں کہیں گے. سمجھا کہ ہمارے یہاں کوئی کسی کے ساتھ ہنس کے پیش آوے تو اچھا اس کے اخلاق، اس کا نام اخلاق نہیں ہے. ہمارے عرفوں میں جس کو اخلاق کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں وہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہے اللہ نے انسان کی روح میں، انسان کے اندر ذات میں جو خوبیاں، جو استعدادیں، صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ صلاحیتیں اخلاق ہیں. اب ان صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرو گے تو وہ قابل تعریف ہے، اور اللہ کی حکم کے خلاف استعمال کرو گے تو وہ قابل مذمت. اپنی ذات کے اعتبار سے نہ وہ اچھا نہ برا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے اخلاق کے سلسلے میں. اخلاق ذمیمہ جن سے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے، یوں تو بہت ہیں، مگر اصول یہی ہیں جن کا آئندہ ذکر آئے گا انشاءاللہ. اور ان میں باہم ایسا تعلق ہے اخلاق ذمیمہ میں کہ ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا لگا ہوا ہے. اس لیے جب تک سبھی سے نجات نہ ملے گی اس وقت تک نفس قابو میں نہ آئے گا. اور ایک کی اصلاح کرنا اور دوسرے سے بے پرواہ رہنا کچھ فائدہ مند نہ ہوگا، کیونکہ جو شخص 10 بیماریوں میں گرفتار ہو وہ تندرست اسی وقت کہلایا جا سکتا ہے جبکہ اس کی 10 بیماریاں جاتی رہیں. جس طرح کوئی خوبصورت آدمی حسین اسی وقت کہلا سکتا ہے جبکہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، غرض سارے اعضاء مناسب اور خوبصورت ہوں، تب اس کو خوبصورت کہیں گے. اور پورا جسم ٹھیک ہے لیکن ہاتھ جو ہے اس کا لمبا، ایک ہاتھ لمبا ہے ایک ہاتھ چھوٹا ہے، تو سارے اعضاء ٹھیک ہیں، ایک عضو میں کمی آ گئی تو اس کو خوبصورت نہیں کہا جائے گا. سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح ساری بیماریوں سے جب وہ پاک ہوگا تب وہ تندرست کہلائے گا. یہ روحانی اعتبار سے بھی. تو جس طرح کوئی خوبصورت آدمی حسین اسی وقت کہلا سکتا ہے جبکہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، غرض سارے اعضاء مناسب اور خوبصورت ہوں، اسی طرح انسان کو حسن خلق اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ اس کی تمام باطینی حالتیں قابل تعریف اور پسندیدہ ہوں. رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جس کا خلق کامل ہو، اور مومنین میں افضل وہی ہے جس کا خلق سب سے بہتر ہو. بس اسی اصل کا نام دین ہے، اور اسی کی تکمیل کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق جدا جدا 2 لفظ ہیں. خلق خا کے زبر کے ساتھ اور خلق خا کے پیش کے ساتھ، یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں. خلق سے مراد صورت ظاہری ہے، انسان کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلق کہتے ہیں. اور خلق سے مراد صورت باطنی، جیسے آدمی کے ظاہری اعضاء کو دیکھ کر ایک صورت اس کی سمجھ میں آتی ہے، اس کی آنکھ، کان، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، اس سے اس کا ایک حلیہ بنتا ہے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ خلق. اس کی باطنی جو صفات ہیں، اوصاف ہیں، ان سے مل کر بھی اس کا ایک حلیہ بنتا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، بصیرت سے نظر آتا ہے. بصارت سے نظر نہیں آتا، یعنی جسم کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن دل کی آنکھ، یعنی آدمی اس کو دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کو خلق کہتے ہیں. اسی کو فرماتے ہیں کہ خلق سے مراد صورت ظاہری ہے اور خلق سے مراد صورت باطنی. کیونکہ انسان جس طرح جسم سے ترکیب دیا گیا ہے اور ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ اعضاء اس کو مرحمت ہوئے ہیں، جس کو قوت بصارت یعنی چہرے کی آنکھیں ادراک کر سکتی ہیں، معلوم کر سکتی ہیں، اسی طرح انسان روح اور نفس سے ترکیب دیا گیا ہے اور اس کا ادراک بصیرت یعنی دل کی آنکھیں کرتی ہیں. یہ ترکیب ان ظاہری
آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اور ان دونوں ترکیبوں میں حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جدا جدا صورت اور قسم قسم کی شکلوں پر پیدا فرمایا ہے. خلق میں بھی ظاہری جسم جو ہے اس کے لاکھوں آدمی ہوں گے، لاکھوں میں دو بھی ایک طرح کے نہیں، ہر ایک کا چہرہ الگ اللہ نے بنایا. اللہ کے خزانے میں یہ شکلیں اور صورتیں کتنی ہوں گی، کروڑ ارب. ایسا نہیں کہ کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلے سے پیدا شدہ کسی جو دنیا سے جا چکا ہے اس کی شکل صورت لے کر کے آتا ہے. نہیں، وہ اپنی نئی شکل صورت لے کر کے آتا ہے. تو نہ کہ نہیں، تو یہ ظاہری اعضاء سے جو بنتی ہے، تو جس طرح ظاہری اعضاء سے ظاہری صورت بنتی ہے، اندرونی صفات جو ہیں صلاحیتیں رکھی ہے اس سے اس کی اندر کی صورت بنتی ہے. اسی کو اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں، خلق سے. وہ پہلا جو ہے وہ خلق کہلاتا ہے. ان دونوں ترکیبوں میں حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جدا جدا صورت اور قسم قسم کی شکلوں پر پیدا فرمایا. اب جیسے چہرے ہر ایک کے الگ ہیں، ایسے اندر کی صفات بھی ہر ایک کی الگ. دو آدمیوں کی سب صفتیں ایک ملتی جلتی نہیں، جیسے دو آدمیوں کے چہرے ایک سے نہیں ہوں گے، دو آدمی کے اندر کی یہ صفات بھی ایک جیسی، فرق بہت ہوگا. باپ بیٹا کیا ہو، دو بھائی کیوں نہ ہو، وہ بھی دونوں میں بہت سارا فرق ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں کہ ان دونوں ترکیبوں میں حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جدا جدا صورت اور قسم قسم کی شکلوں پر پیدا فرمایا ہے. کہ کوئی صورت اور صورت یعنی ظاہری چہرہ، اور سیرت یعنی اندر کا چہرہ، باطنی چہرہ. تو کوئی صورت اور سیرت حسین اور اچھی ہے، اور کوئی صورت اور سیرت بری اور بھونڈی ہے. اور پھر جتنی حسینیں بھی سب ایک طرح کی نہیں، سب حسین ہیں، لیکن سب کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ سب برابر ہیں. ہر ایک میں حسین ہونے کے باوجود بڑا فرق ہوتا ہے. ایسے ہی بری اور بھونڈی ہونے کے اعتبار سے بھی ایسے سب کو کہیں گے خراب ہے، لیکن ہر ایک کی خرابی ایک جیسی نہیں ہے، الگ الگ ہوتی ہے. اسی کو کہتے ہیں. تو کوئی صورت اور سیرت حسین اور اچھی ہے، اور کوئی صورت اور سیرت بری اور بھونڈی ہے. صورت یعنی ظاہری جو چہرہ ہے، وہ سیرت یعنی باطنی چہرہ. باطنی چہرہ سمجھ میں آ گیا؟ آنکھ نہیں دیکھتی اس کو، بلکہ دل کی جو بصیرت ہے، دل کی نگاہ اس کو محسوس کرتی ہے. ظاہری حیت اور شکل کو صورت کہتے ہیں، اور باطنی شکل اور حیت کو سیرت کہتے ہیں. مگر سیرت کا مرتبہ صورت سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کو حق تعالیٰ نے سیرت کو اپنی جانب منسوخ کیا اللہ تعالیٰ نے. چنانچہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور حضرت آدم کے پتلے میں نے اپنی روح کو پھونک دیا. آیت کریمہ میں روح کو اللہ تعالیٰ اپنا کہہ کر ذکر فرما رہے ہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی. اور قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محمد کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے. اس آیت میں بھی اس کا اظہار فرمایا کہ روح امر رب ہے، اور جسم کی طرح سفلی اور خاکی نہیں، کیونکہ جسم کی نسبت مٹی کی جانب فرمائی. انی خالق بشرا من طین، بے شک میں نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. ارشاد ہوا اس مقام پر روح اور نفس سے مراد ایک ہی شے ہے، یعنی وہ چیز جو حق تعالیٰ کے الہام اور القاء سے اپنی اپنی استعداد کے موافق چیزوں کی معرفت اور ادراک حاصل کرتی ہے. ثابت ہوا کہ زیادہ قابل لحاظ امر ربانی یعنی سیرت انسانی ہی ہے، کہ جب تک اس باطنی ترکیب کی شکل و صورت حیت میں حسن موجود نہ ہوگا اس وقت تک انسان کو خوبصورت نہیں کہا جا سکتا. اور چونکہ صورت کے اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ کی طرح سیرت کو بھی حق تعالیٰ نے باطنی اعضاء مرحمت فرمائے ہیں، جن کا نام قوت علم، قوت غضب، قوت شہوت اور قوت عدل ہے. لہذا جب تک یہ چاروں اعضاء سڈول، مناسب اور حد اعتدال پر نہ ہوں اس وقت تک سیرت کو حسین نہیں کہا جائے گا.
ان باطنی اعضاء میں جو بھی کمی بیشی ہوگی اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کی ظاہری شکل اور صورت جسمیہ میں افراط تفریط ہو، کہ پاؤں مثلا 1 گز کے ہوں اور ہاتھ 3 گز کے، یا ایک ہاتھ مثلا آدھے گز کا اور دوسرا 1 گز کا، اور ظاہر ہے کہ ایسا آدمی خوبصورت نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی قوت غضبیہ مثلا حد اعتدال سے، یعنی جس حد پر ہونا چاہیے اس کو حد اعتدال، جس حد پر اس کو ہونا چاہیے حد اعتدال سے کم ہے، اور قوت شہوانیہ مناسب اعتدال سے بڑی ہوئی ہے، تو اس کو خوبصورت نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم چاروں اعضاء مذکورہ کا اعتدال و تناسب اور حسن بیان کرتے ہیں۔ اول قوت علم، اس کا اعتدال اور حسن تو یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اقوال کے اندر سچ جھوٹ میں امتیاز اور اعتقادات کے متعلق حق اور باطل میں فرق کر سکے، اس قوت کو قوت علم کہتے ہیں۔ اور اعمال میں حسن اور قبیح یعنی اچھا اور برا پہچان سکے۔ قوت علمیہ ہوگی نا تو ہی کس کے عمل اچھے ہیں اور کس کے عمل برے ہیں وہ پہچان سکے گا۔ قوت علم نہیں ہے تو وہ پہچان نہیں سکے گا۔ بس جس وقت یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو اس وقت حکمت کا وہ ثمرہ، وہ نتیجہ پیدا ہوگا جس کو حق تعالیٰ ان الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت نصیب ہوئی اس کو خیر کثیر عطا ہوئی، اور حقیقت میں تمام فضیلتوں کی جڑ اور اصل یہی ہے۔ دوم اور سوم، یہ باطنی اعضاء، دوم قوت غضب اور سوم قوت شہوت، ان کا اعتدال اور حسن ہی ہے، یعنی یہ قوت بھی نہ تو ایک دم حد سے بڑی ہوئی ہو نہ کم ہو، بلکہ اعتدال، جس شریعت جو چاہتی ہے اس کے مطابق ہو۔ ان کا اعتدال حسن یہ ہے کہ دونوں قوتیں حکمت اور شریعت کے اشارے پر چلنے لگیں اور مہذب اور مطیع شکاری کتے کی طرح شریعت کی فرما بردار بن جائیں، کہ یعنی گویا شریعت نے جس طرح ان دونوں قوتوں کو چلنے کے لیے کہا ہے ایسی چلے، جیسے کسی کتے کو ٹرین کر کے شکاری بنایا گیا ہو تو وہ شکاری کتا جو ہے اپنے آقا کا کیسا ہوتا ہے، وہ اگر کسی شکار کی طرف اس کو بھیجنا چاہتا ہے تو جاتا ہے، روک دیتا ہے تو رک جاتا، اگر بھیجنے پر تو گیا دوڑا اور فوراً آقا نے روکا اور نہیں رکا تو یہ کہیں گے کہ یہ تربیت دیا ہوا نہیں ہے، معلم نہیں ہے۔ ایسے یہاں پہ بھی یہ صلاحیتیں شریعت کی فرما بردار بن جائیں، جس طرف بھی ان کو شریعت چلائے بلا عذر اور بلا تعویل اسی جانب لپکیں اور شکار پر حملہ کریں، اور جس وقت وہ ان کو روکنا چاہے تو فوراً ٹھہر جائیں اور چپ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ اب شہوت ہے تو شہوت والی قوت کو آپ نے کسی انسان نے اگر شریعت نے جہاں روکا ہے وہاں استعمال نہیں، وہاں رکا نہیں بلکہ زنا کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ برے اخلاق برے اعمال اس سے صادر ہوں گے۔ تو شہوت ایک اچھی چیز ہے، یعنی شہوت اپنی ذات کے اعتبار سے بری نہیں ہے، لیکن ان کو استعمال کرنے کا تھا، شریعت نے جہاں اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، نکاح کرے کوئی آدمی اور نکاح کر کے اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے تو یہ کائی کے ذریعے سے ادا کر پائے گا؟ شہوت ہی کے ذریعے سے۔ اور یہاں یہ شہوت اچھی چیز ہے کہ شریعت نے جو حق اس کے اوپر لازم کیا ہے اس حق کو ادا کرنے میں وہ مددگار ہے۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، نامرد ہے وہ، تو ظاہر ہے اس کے اندر یہ کیا کہلائے گا؟ کمی کہلائے گی، عیب کہلائے گا۔ ہم تو شہوت کو عیب سمجھ رہے ہیں، شہوت عیب نہیں ہے، شہوت کا صحیح اور غلط استعمال جو ہوگا اس کے مطابق فیصلہ۔ قوت غضبیہ کا بھی غصہ، تو غصہ جہاں شریعت نے کرنے کے لیے کہا ہے جہاد کے موقع پر دشمنوں کے مقابلے میں غصے کا اظہار تو وہ مطلوب ہے۔ وہاں جو ہے کوئی آدمی میدان جہاد کے اندر دشمن کے مقابلے میں وہ کہے مارو، میں تو آپ کی مار برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ حسن خلق نہیں کہلائے گا۔ یہاں تو جو ہے آپ کو
اپنی قوت دکھلانا ہے. تو اسی کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ غضب غصہ ہم اس کو مطلقاً برا سمجھتے ہیں، نہیں، یہ بھی اپنے استعمال، صحیح استعمال اور غلط استعمال دونوں کے اعتبار سے اچھا اور برا کہا جا سکتا ہے. جہاں کرنا چاہیے وہاں کریں تو وہ اچھی چیز ہے، جہاں نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی ہے اپنے ماتحت عورتوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہیں، زناکاری میں مبتلا ہیں، اور پھر بھی اس کے اندر جوش نہیں آ رہا ہے، تو یہ دیوس کہتے ہیں ایسے آدمی کو. شریعت نے ایسے آدمی کی کوئی تعریف نہیں کی، اس کی برائی کی. تو بہرحال یہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ غصہ اپنی ذات کے اعتبار سے بری چیز نہیں، یہ تو ایک صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. اب انسان کو چاہیے کہ اپنی اس صلاحیت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے. جہاں کرنا ہے وہاں کرے غصہ، جہاں نہیں کرنا ہے اس کو دبانا ہے وہاں اس کو دبائے. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوم اور سوم، غضب، قوت غضب اور قوت شہوت، ان کا اعتدال اور حسن یہ ہے کہ دونوں قوتیں حکمت اور شریعت کے اشارے پر چلنے لگیں اور مہذب اور مطیع شکاری کتے کی طرح شریعت کی فرما بردار بن جائیں کہ جس طرف بھی ان کو شریعت چلائے بلا عذر اور بلا تعویل اسی جانب لپکیں اور شکار پر حملہ کریں، اور جس وقت وہ ان کو روکنا چاہے تو فوراً ٹھہر جائیں اور چپ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ جائیں. یہ چہارم قوت عدل، اس کا اعتدال یہ ہے کہ قوت غضبیہ اور شہوت دونوں کی باغ یعنی دونوں کی لگام اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو دین اور عقل کے اشارے کے ماتحت بنائے رکھے. گویا عقل تو حاکم ہے اور یہ قوت عدل اس کی پیشکار ہے. کسی حاکم کے پاس اپنی درخواست جو لے کر کے جاتے ہیں براہ راست حاکم کو پیش نہیں کی جاتی، اس کا جو سیکریٹری ہے اسی جس کو پیشکار کہتے ہیں اردو کے اندر، تو اس کے سامنے بات وہ پیش کی جاتی ہے. وہ لے گا، دیکھے گا اور کہے برابر ہے تو پھر وہ آگے حاکم کی خدمت میں اس درخواست کو پیش کرے گا. تو اردو میں اس کو پیشکار کہا جاتا ہے، وہ سیکریٹری کو. تو کہتے ہیں یہ قوت عدل اس کی پیشکار ہے کہ جدھر حاکم کا اشارہ پاتی ہے فوراً اسی جانب جھک جاتی ہے اور اسی کے موافق احکام جاری کر دیتی ہے. اور قوت غضبیہ و شہوانیہ گویا شکاری مرد کے مہذب کتے ہیں، فرما بردار گھوڑے کی طرح ہیں کہ ان میں حاکم کا حکم اور ناصح کی نصیحت کا نفاذ اور اجرا ہوتا ہے. پر جس وقت یہ حالت قابل اطمینان اور قابل لائق تعریف ہو جائے گی اس وقت انسان حسن خلق اور خوبصورت کہلائے گا، حسن الخلق اور خوبصورت کہلائے گا، اور ان کی بدولت انسان کے تمام اخلاق و عادات درست ہو جائیں گے. قوت غضبیہ کے اعتدال کا نام شجاعت ہے، یعنی قوت غضبیہ کسی کی اعتدال پر ہو تو اس کو شجاعت کہتے ہیں، اور یہی عند اللہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اگر اس میں زیادتی ہوگی تو اس کا نام تہور ہوگا اور اگر کمی ہوگی تو بزدلی کہلائے گی. اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں حالتیں ناپسندیدہ ہیں. حالت اعتدال یعنی شجاعت سے لطف و کرم، یعنی شجاعت کے نتیجے میں یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں: لطف و کرم، دلیری و جودت، بردباری اور استقلال، نرمی اور ملاطفت، اور غصہ کے ضبط کا مادہ، اور ہر کام میں دور اندیشی اور وقار پیدا ہوتا ہے. اور اگر زیادتی ہوتی ہے تو ناعاقبت اندیشی، ڈینگ مارنا، شیخی بگارنا، غصے سے بھڑک اٹھنا، تکبر، خود پسندی پیدا ہوتی ہے. اور اگر کمی ہوتی ہے تو بزدلی، ذلت، بے غیرتی، کم ہمیتی، خساست، کمینہ پن اور وہ حرکات ظاہر ہوتی ہیں جو چھچورا پن کہلاتی ہیں. یعنی گویا یہ شجاعت کی کمی کی صورت میں. شہوت کی حالت اعتدال کا نام پارسائی ہے. بس اگر شہوت اپنی حد اعتدال سے بڑھ جائے گی تو ہرس اور ہوا کہلائے گی. حالت معتدل یعنی پارسائی اللہ پاک کو پسند ہے اور اس سے جو خسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سخاوت، حیا، صبر، قناعت اور اتقاء کہلاتے ہیں.
تما کم ہو جاتی ہے، خوف و خشیت اور دوسروں کی مدد کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور حد اعتدال سے بڑھنے اور گھٹنے سے ہرس اور لالچ، خوشامد، چاپلوسی، عمرا کے سامنے تذلل اور فقراء کو بنظر حقارت دیکھنا، بے حیائی، فضول خرچی، ریا، تنگ دلی، نامردی اور حسد وغیرہ خصائل بد پیدا ہوتے ہیں۔ اور قوت عقل میں اگر اعتدال ہوتا ہے تو انسان مدبر اور منتظم اور ذکی اور سمجھدار ہوتا ہے کہ اس کی رائے صائب یعنی درست ہوتی ہے، اور ہر مضمون میں اس کی طبیعت چلتی اور جودت دکھلاتی ہے۔ اور اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے قوت عقل تو دھوکہ بازی، فریب دہی، مکاری کہلاتی ہے، اور اگر عقل کی قوت میں کسی قسم کا نقصان اور ضعف ہوگا تو کند ذہنی، حماقت، بے وقوفی کہلائے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ ایسا آدمی جلد دوسرے کے دھوکے میں آ جائے گا۔ غرض جس وقت یہ ساری قوتیں حد اعتدال پر ہوں گی تو اس وقت انسان کو خوبصیرت کہا جائے گا۔ یہ چاروں قوتیں، قوت علمیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ اور قوت عدل، یہ چاروں تو یہ چاروں صلاحیتیں اعتدال پر ہوں تو خوبصورت کہلائے گا، خوبصیرت، کیونکہ اعتدال سے گھٹنا اور بڑھنا دونوں حالتیں حسن سے خارج ہیں۔ خیر الامور اوسطها، حق تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ہمارے بندوں کی یہ شان ہے کہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ اس کے بین بین حالت پر رہتے ہیں۔ جس طرح حسن ظاہری میں کمی اور بیشی ہوا کرتی ہے کہ کوئی زیادہ خوبصورت ہے اور کوئی کم، اسی طرح حسن باطنی میں بھی لوگ متفاوت ہوتے ہیں۔ ظاہری حسن میں حسین تو کئی ہیں لیکن اس میں کوئی زیادہ ہے کوئی کم۔ یہ باطنی خوبصورتی جو ہے، خوبصورت، اس کے اندر بھی کمی بیشی ہوتی ہے آپس میں۔ کوئی زیادہ خوبصورت ہے، اچھی سیرت والا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں بدسیرت نہیں ہے، خوبصورت ہی ہے لیکن اس میں اس آدمی جتنی زیادتی نہیں ہے اس کی سیرت کے اندر، اسی کو کہتے ہیں۔ جس طرح حسن ظاہری میں کمی اور بیشی ہوا کرتی ہے کہ کوئی زیادہ خوبصورت ہے کوئی کم، اسی طرح حسن باطنی میں بھی لوگ متفاوت ہوتے ہیں۔ بس سب سے زیادہ خوبصورت تو سرور عالم رسول مقبول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کی شان میں آیت کریمہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نازل ہوئی ہے۔ آپ کے بعد جس مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ جتنی مناسبت ہوگی اسی قدر اس کو حسین سیرت کہیں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ سیرت باطنی میں جس قدر بھی جس کو حسن حاصل ہوگا اسی قدر اس کو سعادت اخروی حاصل ہوگی۔ یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔